لہو لعب میں مشغول ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی آگ جلا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے لوگوں، یہ رات آگ جلانے والی نہیں، جہنم کی آگ بجھانے والی ہے۔ اس رات کو رب کی عبادت کیجیے، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ اس بخشش والی رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کریں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی؟ خصوصیت کے ساتھ کتب کے اندر 5 لوگوں کا ذکر آیا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ میں ملوث ہے تو رات شروع ہونے سے پہلے توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بخشش والی رات ہماری بخشش کا بھی سامان پیدا کرے۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی؟ نمبر 1، شراب کا عادی۔ جو شرابی ہوتا ہے اور شراب پینا جس کا مشغلہ ہے، آقا کی حدیث ہے کہ اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب شرابی مر جاتا ہے، لوگ اسے قبر میں رکھتے ہیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب اسے لوگ قبر میں رکھ کے واپس آ جاتے ہیں، رب اس کا چہرہ ہی اپنے قبلے سے ہٹا دیتا ہے۔ رب گوارا ہی نہیں کرتا کہ شرابی کا چہرہ اس کے قبلے کی طرف رہے۔ تو شرابی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی اور ماں باپ کو ناراض کر دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شب بارات بخشش کی رات بھی وہ شخص بخشش سے محروم رہتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، زانی، دوسروں کی ماں بہن کی عزت کو لوٹنے والا، غیروں کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے والا، یہ بھی اس رات بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، زنا کی بھی کچھ قسمیں ہیں، جو جس قسم میں ملوث ہے وہ بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا، وہ بھی اس رات بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور چغل خور، رشتہ داروں کی چغلی کرنے والا، دوسروں کی چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا بھی اس رات بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرے اور رات چھانے سے پہلے اللہ رب العزت سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔